سنگ دیو بیلیو او بھراؤ یوں نہ کہا کرو بچے بوتے نے کتھو کھواوا کتھو پواوا۔ او میرے عزیزو کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوا کرتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی ایک بیٹے کی وجہ سے باپ خودکشی کرتا ہے، کبھی 4 بیٹوں کی وجہ سے باپ جنت الفردوس کا حقدار بن جاتا ہے۔ 11 ربیع الاول کی رات میرے عزیزو ملتان میں رات تقریباً 1:15 بجے میری تقریر شروع ہوئی۔ یہ اس دن میرا 6ٹھا پروگرام تھا۔ یقین جانو 3:45 بجے دعا کی، اگلے دن سفر لئیے بھکر کروڑ لالی سن کا پتہ نہیں کہاں کا تھا، جن کے گھر کے اندر میرے عزیزو گراؤنڈ میں بیان ہوا۔ وہ گھر والے کہنے لگے مولوی صاحب بڑا میرا ان سے پیارا تعلق ہے، 16 بہن بھائی ہے، 14 بہن بھائی۔ سانوں کہنے لگے مولانا پچھلے سال رات 1 بجے ابا کا انتقال ہوا، ابا کو بے چینی ہوئی، مجھے بلایا کہ سیف اللہ جا ولی اللہ کو فون کر، کفایت اللہ کو فون کر، نصر اللہ کو فون کر۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بیٹوں کے نام میں بھی اللہ یاد آ رہا کہ 5 بھائی ملتان کے اندر تھے، 5 کو فون کیا، 4 چفیرے آ کے کھڑے ہو گئے کہ پڑھو سورہ یاسین، اس دن کے لیے میں نے تمہیں قرآن پڑھایا تھا۔ پوچھتے تھے نا لوگ، اتنے بچے ہیں سب کو حافظ بنا رہا ہے، کسی کو اسکول پڑھا دے، کسی کو فلانا کام کرا دے۔ میرے بچوں میں یوں ادھر کی بات سن کے ادھر سے نکال کر لوگوں کی جھڑکیاں سن کے مسکرا دیا کرتا تھا، پیسے کسے برے نہیں لگتے۔ کبھی کبھی ایسے وقت بھی آ جایا کرتے تھے میرے بچوں روٹی چھوڑی دیکھ کر تیری ماں اور تیرا باپ ہاتھ کھینچ لیا کرتے تھے۔ او جوانو میں عزیزو خدا کی قسم میری ہمت نہیں میں آپ سے گفتگو کروں، تھکا پڑا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی، بول کے جاؤں گا کدے نہ کہا جے اپنے ماں پیوں نوں ساڈے لئی تسی کیتا کیے۔ اگر اتنی بات پر تیرے باپ نے رونا شروع کر دیا، مرنا پھر کہیں اور چلا جا، مر گیا خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کہ مجھے میرے بچوں نے سورہ یاسین سنائی، جب اس جملے پر آئے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کہ ابا نے آنکھیں کھولی کہ چلو بیٹے چلو جلدی کرو، کمرے سے چلے جاؤ، فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ آخری بار انسان مرتے وقت تو کوڑ نہیں مارتا، اس کا گھر اس کے سامنے ہوتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے۔ اور رفیق صاحب کہنے لگے بچے باہر چلے گئے کہ مولانا ہمیں ایسے لگا کمرے میں شور کی آواز آئی، رش ہو گیا کہ ادھر باپ کی روح نکلی، خدا کی قسم سارے مکان پر پتہ نہیں آسمان سے خوشبو کی بارش ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ حضرات سے عرض کروں گا، اتنی اللہ جل شانہ نے خوبصورت مسجد عطا فرمائی۔ میرے پیاروں میرے دوستوں، اگر گھر سے دل گھبرائے، دکان پر بیٹھنے سے دل گھبرائے، بازار میں بیٹھنے سے دل گھبرائے، فوراً اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اللہ کے گھر کے اندر میرے عزیزو اپنے آپ کو جما لو اور مانگو اللہ سے موت۔ اللہ مکان میں نہ دینا، دکان میں نہ دینا۔ اللہ موت آئے تو اپنے گھر میں عطا فرمانا، موت آئے تو بیت اللہ کے طواف کرتے موت دینا، موت آئے تو حضور کے روزے پر اللہ سلام پڑھتے موت دینا، موت آئے ریاض الجنہ میں نماز پڑھتے موت دینا۔ اللہ اکبر مسلمانوں کا امام ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ایک حج کیا، دوسرے حج کے لیے اس در سے مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا، موت آ جائے۔ جب ان کو غسل دیا گیا دونوں طرف کندھے پہ زخموں کے نشان تھے۔ کسی نے پوچھا کیا کرتا تھا؟ جنازہ اٹھانے کے بعد ایک شاگرد نے بتایا جو مدینے کی گلی کا راستہ تھا، امام مالک نے کبھی بیچ راستے کے چل کے نہیں دیکھا، گلی کے کناروں پہ چلا کرتا تھا، اتنی احتیاط کیا کرتا تھا کہ دیوار کے ساتھ کندھے کے سٹ جایا کرتے اور زخم آ جایا کرتے۔ کہ بیچ میں کیوں نہیں چلا کرتا تھا؟ کہ مدینے کا احترام تھا کہ اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جہاں رسول اللہ نے قدم رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ تم ان کے نزدیک گئے جنہوں نے نہ تمہارا ایمان چھوڑا نہ تمہاری عزتیں چھوڑی، ہمارے پاس آؤ، خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے صحیح معنی میں آج کے رسول کون ہے۔ یہ بھی میرا موضوع کوئی نہیں، آج بڑے پیارے لوگوں کا مجمع ہے، تمہاری توجہ دل کی طرف اور تمہارا دل اس وقت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں نماز روزہ حج زکات ساری چیزیں بعد میں۔ کتنے بندوں کو چھوڑ کے آیا یا اللہ؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں،
एक औरत, मैं मरूंगा, मेरा भाई चौथे दिन दुकान खोल के बैठेगा, मेरी बीवी के सर पे हाथ रखे कहेगा अच्छा भाभी अल्लाह तुझे सब्र दे, बेटे को कहेगा बेटे तुझे कोई काम हो चाचे के पास आ जाना, दादा भी कहेगा मैंने पुत्र दिया और बड़ी सतान दी है, वो भी चौथे दिन हुक्का पीने चौक में चला जाएगा। एक औरत जिसे तू पैर की जुत्ती कह के गया था, जिसे सारी जिंदगी तूने मुस्कुरा के न देखा, वो कोने में बैठी, इससे पूछ तो सही तुझे ज्यादा गम था? कहा इतना गम था कि जिंदगी देने वाले ने इसका गम मनाने के लिए मुझे 4 महीने 10 दिन का वक्त दिया कि खबरदार खबरदार 4 महीने 10 दिन तक यहाँ बैठ जा, लाल जोड़ा नहीं पाना, सुर्खी नहीं लगानी, किसी खुशी में नहीं जाना, खामोश होके बैठ जा, हत्ता के खबरदार तुझे मुस्कुरा कर भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं, उसे रो जो बेवा का तुझे ताज पहना के चला गया। ओ यारो खुदा की कसम, खुदा की कसम, कदर करो अपनी बीवी की, कदर करो अपनी बेटी की, कदर करो अपनी प्यार की, मेरे अजीजों बहनों की। जब ये दरवाजे पर आवे बीवी घर में मुंह ना बनाया कर, बहन बेटी तेरे घर में आए, बेटी तेरे घर में रही ना कहा कर पता नहीं मुसीबत तो कदा जान छुटेगी, बहन दरवाजे पर आए देख के कमरे में न चला जाया कर, बल्कि खुदा की कसम बहन बुर्का पहन के नहीं आ रही, बल्कि अल्लाह की तरफ से खुदा की रहमत तेरे दरवाजे पर आ रही है। अल्लाह फरमाएंगे सारी बात अपनी जगह, सारी बातें मेरे बंदे ठीक है, लेकिन एक बात बता, नमाज रोजा हज ज़कात उस वक्त कबूल करूंगा, बता उनको रोता छोड़ के आया, मुस्कुराता छोड़ के आया, बता जिसे कुरान के साए में अपने घर में लेके आया था उसका हक पूरा करके आया कि नहीं। यकीन जानो सकती हो अगर सर झुक गया खुदा की कसम अल्लाह सारी बातों का सवाब मुंह पर मार के रख देगा। सरवरे कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात सैयदा आयशा हुजूर के घर दुल्हन बन के बैठी हुई है, हुजूर नमाज पढ़ा कर तशरीफ लाए, रहमत वाले नबी फरमाते हैं मुझे भूख लगी थी, मैंने हुजरे का पर्दा हटाया, आयशा बैठी हुई है भोला पर, मैंने कहा आयशा का जी का, मैंने कहा रोटी का, कौन सी रोटी, मैंने कहा पकाई नहीं, कहने लगी अब्बा के घर में आज तक गुड़ियों से खेलती रही, मुझे क्या पता आटा कैसे गूंथते हैं। ओ लोगो सोने नबी के लिए बाजार तो सजाते हो, सोने नबी के लिए अपनी जिंदगी भी तो सजाओ। न हूं की ना अबू बकर को बुलाया, न गुलाम बेच के कहा किड़ी बच्ची नल किड़ी कोई न शादी कर दी थी। ऐसा कोई बात नहीं, मस्जिद में मैं उम्मतियों को दीन सिखाता हूँ, आज मैं तुझे रोटी पकाना सिखाऊंगा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती कहती है आटे की कनाली ली, तसली ली, आटा डाला, पानी का बॉल लिया, गडवा लिया, आप अलैहिस्सलाम ने आटा गूंदना शुरू कर दिया, मुठिए भर भर के फरमा रहे थे ए आयशा ऐसे आटा गूंदते हैं, फिर पेड़ा हाथ में लिया, वाह अबू बकर तेरा घरा नहीं सारा जिसने तेरे पे उंगली उठाई खुदा की कसम वो तुझे समझ ही ना सका। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाहु अकबर फरमाती हैं रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने आटे का पेड़ा लिया, चूल्हे में आग जलाई, तवी चढ़ाई, फिर तवा गर्म हुआ, रोटी पकाई, अल्लाहु अकबर पहला लुकमा तोड़ा, हुजूर ने मुझे अपने हाथ से खिलाया। अम्मा आयशा कहती मेरा तो वीरान आ गया, मैंने कहा खदीजा के पास वो आंख है जिसने रसूलुल्लाह को नबूवत का ताज पहनने के बाद सबसे पहले देखा, और मेरे पास भी वो शहादत है। ओ लोगों 9 अज़वाजे मुतारात हो, 10 अज़वाजे मुतारात हो, तुमने रसूलुल्लाह को पका के खिलाया, मुझे मेरे मुकद्दरों पे नाज है, रसूलुल्लाह ने मुझे पका के खिलाया। ये तुम्हारी बच्चों की माँ है, खुदा की कसम न गर्मी न सर्दी, इनकी इज्जत का ख्याल किया करो, कम से कम बरादरी में औरों के अंदर में जुतियां मार ले किसी के सामने। जब जानवर को अपनी इज्जत का ख्याल है, खुदा की कसम इसकी गोद को तो अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है।
ازواجی زندگی سیکھنی ہو، پیار والی زندگی سیکھنی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں میرے عزیزو آنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آ جاؤ، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس میڈیا کے ذریعے، پوری دنیا کو چیلنج ہے اس پروگرام کے ذریعے، آج کے اس جلسے کے ذریعے جو قاری رفیق قاسمی نے اپنے ساتھ، اپنے نمازیوں کے ساتھ عمومی اور خاص مشورے اور تعاون کے ساتھ سجایا، اور جن بچوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا ان کے سر پہ دستار بندی، ماں باپ بہن بھائی سارے رشتہ دار میرے عزیزوں سارے کے سارے مستحق مبارکباد کے، اللہ دنیا کی بھی مبارکباد عطا فرما، آخرت کی بھی مبارکباد عطا فرما۔ یقین جانو اس وقت صرف اس امتی کو اعزاز ہے جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، وہ اپنی نبی کی زندگی کو بتا بھی سکتا ہے، پرچار بھی کر سکتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ جل شانہ کے آخری نبی سے پہلے والے نبی ہیں۔ یقین جانو آج عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ٹھیک ہے وہ عیسیٰ روح اللہ تو مان سکتے ہیں لیکن اپنے عیسیٰ کی کامل زندگی نہیں بتا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بچے نہیں ہوئے، ابھی یہ سیرت عیسیٰ کی نامکمل ہے۔ جب دوبارہ زمین پر آئیں گے اسی امتیہ میں سے کسی امتیہ میں بیٹی کسی کے ساتھ شادی ہوگی، اسی امت میں سے کوئی مولوی صاحب نکاح پڑھائے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر موت کا عمل آئے گا۔ جب عیسیٰ قبر میں جائیں گے تب عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مکمل ہوگی۔ ہمارا نبی صورت میں بھی اتنا سونا اور سیرت میں بھی اتنا سونا کہ ہمارے نبی کی زندگی جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں مل جائے گی، عیسیٰ بھی اپنی مکمل زندگی نہیں دکھا سکتا۔